اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ربیع الاول کی جو ہماری اسپیشل سیریز جاری و ساری ہے، جب آقا کریم اس دھرتی پہ تشریف لائے اور آقا کریم وجہ تخلیق کائنات، اگر اللہ بڑی خود پہ بات کرتے ہیں، اے میرے محبوب جب اگر میں تجھے تخلیق نہ کرتا میں کائنات ہی نہ بناتا۔ دوسری بات درود پاک کی فضیلت دیکھیں، اللہ کی سنت جس کو اللہ پڑھے، جب کائنات بھسم ہو جائے گی، جب پانی ہوا میں دھواں بن کے بکھر جائے گا، اور اس وقت کوئی فرشتے بھی جب اپنی موت کا شکار ہو جائیں گے، اللہ کہے گا کل نفس ذائقۃ الموت، جب ہر طرف موت کا راج ہوگا، کوئی چیز نہیں بچے گی، اور آخر میں اللہ کی ذات باقی بچے گی۔ اللہ پھر فرمائے گا اس وقت بھی اللہ کے منہ سے درود و پاک کی صدائیں بلند جاری و ساری ہوں گی۔ وہ رب جب اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ قرآن پاک میں جب جاتے ہیں نا، تو 73ویں آیت اور جس کی 120 آیات ہے سورہ مزمل، جس میں بڑے پیار سے وہ کہتے ہیں یا حیو المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی والے، اے میرے محبوب، یعنی کہ اپنے محبوب کو مزمل کے نام سے پکارا۔ وہ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی پیار کرتے ہیں، یعنی کہ روحانیت کی دنیا میں جب آتے ہیں تو میں اکثر دیکھا کہ میں نے کچھ درویش، کچھ فقیر ایسے بھی دیکھے میں نے اس مہینے میں، کیونکہ فیض و برکات کا ٹائم ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ جو مشکل اعمال ہیں عام بندہ ان کو نہیں کر سکتا۔ سورہ مزمل کی زکوٰۃ کئی حوالوں سے جب میں آپ سے آج آپ سے شیئر کروں گا، یہ ایک مشکل تھوڑی سی ہے، اور اس میں کامل فقیری ہے۔ اگر آپ میں کہوں نا دنیا میں کوئی درویش کہتا ہے کہ میرے کامل منزل پانی ہے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مشکل نہ ہے، مجھے دنیا میں میرے پاس وہ طاقت آ جائے، میری دعا اور الفاظ میں وہ جان پڑ جائے کہ میں سیف زبان ہو جاؤں، میرے منہ سے جو لفظ نکلے وہ پورا ہو جائے، تو اس میں سورہ مزمل کو اس میں اس سے بڑی کوئی نہیں دیتا۔ سورہ مزمل کی شان دیکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے محبوب رات کو اٹھ کے قیام کیجئے، رات کو اٹھ کے عبادت کیجئے، اور جس میں عبادت کا رب کی معرفت کا ذکر ہے، رات کو اٹھ کے عبادت کرنے کا ذکر ہے، یعنی کہ رب کائنات کا جو محبوب ہے آقا کریم، جو بالکل معصوم ہے، جنہوں نے اربوں خربوں انسانوں کو معاف کرانا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی صورت میں وہ تاثیر ہے، وہ اہمیت ہے، وہ جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتے ہیں میرے محبوب اٹھ جائیے، رات کو قیام کیجئے، عبادت کیجئے، نوافل پڑھیے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ میں اس کے الفاظ میں وہ خاص کوئی تاثیر ہے، وہ خاص کوئی طاقت ہے۔ پھر جب میں بے شمار صوفیہ کو ملا، بے شمار نیک لوگوں کو ملا، جو میں کن فیکون کے مقام تھے، جو کامل درویش تھے، جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ ان کے ہتھیلی پہ کائنات ہے، جو یہ جیسے کہتے ہیں۔ میں کچھ ایسے درویشوں کو ملا، وہ یہ کہتے تھے کہ پڑھا لکھا، مجھے ایک درویش کہنے لگا کہ کبھی ایسے درویش سے ملے ہو جو پڑھا لکھا درویش ہو؟ میں کہا پڑھا لکھا درویش کیا ہے؟ کہتا میں کچھ ایسے درویش کو جانتا ہوں، میں ان سے ملا بھی کہ جو پڑھا بھی ہے لکھا ہے۔ میں کہا پڑھا لکھا کیا ہوتا ہے؟ کہنا وہ درویش جو لوح محفوظ کو، تقدیر کو پڑھ لے، اسے ہم کہتے ہیں یہ پڑھا ہوا درویش ہے۔ اور وہ درویش جو وہاں پہ اگر کسی کی مقدر میں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، بیمار، کسی مشکل ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی کاروبار ہے، ایک انسان کو رب سے ایسی چیز مانگتا ہے لیکن تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چیز اس کے مقدر میں نہیں ہے، اور درویش کو اللہ وہ رسائی دیتا ہے کہ وہ پہلے پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد جو چیز نہ ہے اس کو مٹاتا ہے، اور وہاں پہ لکھ دیتا ہے کہ اس کو یہ چیز عطا کر دی جائے، بیٹا دے دیا جائے، نوکری دے دی جائے، کاروبار دے دی جائے، پیسے دے دی جائے، دولت، ہر چیز۔ یعنی کہ پڑھے لکھے فقیر کو اگر میں نے کسی منزل پہ پہنچتے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ سورہ مزمل سے بڑھ کر میں نے عملی دیکھا۔ وہ اس کے 3-4 طریقے میں آپ سے جب اس کا کوئی اس میں فنا ہو جاتا ہے، جب اس کی کوئی ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اور پھر جو موکلات ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ غلاموں کی طرح ایسے عمل کے دائیں بائیں پھرتے ہیں، اور جنات غلاموں کی طرح ایسے جو عمل اس کا سورہ مزمل کا اس کے دائیں بائیں پھرتے ہیں، اور وہ اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ تابع کا میں اکثر کہتا ہوں، ایک درویش کے پاس ملا تو کوئی بندے نے اس کے ساتھ میرے سامنے بڑی بدتمیزی ظلم کیا، تو اگلے دن ہی اس کے ساتھ ایسا بھیانک واقعہ ہوا کہ میں شیئر نہیں کر سکتا۔ میں اس درویش کے پاس گیا، میں کہا اس دن میں نے عجیب واقعہ دیکھا کہ آقا چودھری آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کے بدتمیزی کی، نافرمانی کی، آپ کو بہت زیادہ ظلم کیا آپ کے ساتھ، تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ کہتا میں کچھ نہیں کیتا، میرے سائی نے، میرے مالک نے انہیں کیتا، یا میرے ساتھ جو میرے سائی کی مخلوق اس نے کر دیا ہے۔ یعنی کہ ایسا درویش، ایسا کامل درویش، ایسا مکمل درویش جو کن فیکون کا مقام پاتا ہے، جو سیف زبان ہوتا ہے، جس کی ہتھیلی پہ پوری کائنات ہوئی ہے، جو روحانی گورنر ہوتا ہے، جو روحانی کتب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، جو روحانی اتحاد ہوتا ہے، جو اہل تکوینی ہوتا ہے، جو اس کی یہ کامل فقیری کے حوالے سے یا غوث ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، اس مقام کو پانے کے لیے اگر میں نے کسی کو، جو میں نے اپنی زندگی ابھی تک میرا ایکسپیرینس جو دیکھا میں نے، جو سورہ مزمل کے حوالے سے انہوں نے فنا ہو چکے تھے، سورہ مزمل کی اتنی ریاضت کرنے کے بعد اتنا مجاہدہ کیا کہ ان کا رنگ ان کی کثافت لطافت میں ڈال گئی، لطافت، ان کا تزکیہ نفس ہو چکا تھا، ان کے اندر جو نفرت، تکبر، غرور کے جو سانپ تھے وہ مر چکے تھے، اور وہ کن فیکون ہو چکے تھے۔ لہذا سورہ مزمل جو ہے اس میں وہ خاص تاثیر ہے، سورہ مزمل میں کرشمے ہیں، کارنامے ہیں، معجزے ہیں، کرامات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، روحانیت ہے، تصوف ہے،
یہ دنیا ہے، اگلی دنیا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی صورت جس کو آپ ایک دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ اور پڑھنے کے بعد یہ دنیا بھی مل جائے، اگلی دنیا بھی مل جائے. میں تو حیران ہوتا کہ ایک دفعہ آقا کریم فرما رہے تھے کہ جس نے ایک دفعہ سورہ مزمل پڑھی، ایک دفعہ، اس کے ثمرات فائدے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں گواہ ہو جو میں نے اس کو معاف کیا اور اس کو اپنا دوست بنا لیا. جس کو رب ذوالجلال دوست بنا لے، تصور کریں کائنات کا بادشاہ جس کو دوست بنا لے، مربی بنا لے، ہمراز بنا لے، اس سے پھر کائنات میں کیا چاہیے. اس کی ثمرات فیوز و برکات اتنے ایک دفعہ پڑھنے کے. پھر آگے ہم جب اس کی زکوٰۃ کا طریقہ آج بتائیں گے. جب آپ زکوٰۃ دے لیں گے تو آپ رب کے قریب ترین بندوں میں ہوں گے. روزے بش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے عاشق ہوں گے وہ میرے عرش کے نیچے ہوں گے، میرے بازو کے نیچے ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی، شہرت، عزت، دولت، رسپیکٹ، آپ جس معاشرے میں جائیں، جس گلی میں جائیں، جس محلے میں جائیں، جس فنکشن میں جائیں، آپ سے وہ نور، وہ روشنی نکلے کہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہو جائے، لوگ مرحوب ہوں. وقت کا بادشاہ بھی آپ کے سامنے آئے تو اس کے اوپر ایسے اثرات ہیں آپ کے نور کے کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے غلام سمجھے. وقت کا بااثر طاقتور کوئی اربپتی بندہ بھی آپ کے سامنے آئے تو وہ اپنے آپ کو حقیر، کمزور، ناتواں سمجھے. وہ ثمرات، وہ روشنی، وہ نور سورہ مزمل کے اندر. اگر آپ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، اس کے ثمرات، اس کے فیوز و برکات، اس کی کرامات، اس کے معجزے، اس کی کرشمے بیان سے باہر ہیں. یعنی یقین کریں سورہ مزمل اگر آپ معمول اور پھر سورہ اللہ کی ذات، کیونکہ اس مہینے میں اپنے فیوز و برکات بانٹی جا رہی ہے، تو میں کہوں گا آپ سب سے کہ سورہ مزمل میں 3-4 طریقے بتاؤں گا. ہر بندہ اگر وہ چاہتا ہے دنیا میں کامیابی، وہ ہے. اگر وہ چاہتا ہے میری روحانیت بلند ہو، وہ. اگر وہ کہتا ہے کامل فقیری مل جائے، وہ ہے. اگر وہ کہتا ہے تزکیہ نفس مل جائے، وہ. اگر وہ چاہتا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، تو وہ. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کسی پہ حاضری کروں، کوئی جن آئے تو یقین کرے دوسری تیسری دفعہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں جن چیخے مارتا بھاگ جاتا ہے. کوئی جب عامل حضرات جب کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو کسی کو جن اس کے اندر ہوتا ہے، جن حاضر نہیں ہوتا. اگر آپ اس کے عمل ہے تو یقین کریں آپ ابھی سورہ مزمل شروع کرتے ہیں تو فوری طور پر ہو جاتا ہے. وہ بیویاں جو چاہتی کہ میرا بندہ مجھے طلاق دے رہا ہے، مجھے جھگڑے کر رہا ہے، دن رات لڑتا جھگڑتا ہے، 11 بار صرف پڑھ کے نہ کھلا دیں اس بندے کو. اگر بندہ پاس نہیں ہے اس کی تصویر پہ دم کر دیں. میں دیکھتا ہوں جو 70 کرشمے دیکھنے ہیں، کن فیکون دیکھنا ہے، 11 بار ایسی عورتیں جو بندہ تنگ کرتا ہے اس کو پڑھ کے کھلائیں یا اس کی تصویر پہ پھونک ماریں. پھر اس کے کرشمے، اس کی برکت، اس کا دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے. اس کی روٹین میں اس کی زکاتیں بہت لمبی، جو آپ سے شیئر کروں گا وہ لمبی زکاتیں ہیں. اس کو بعض کو ہم اس کی زکات کے طریقے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر 101 پہ جاتے ہیں، پھر واپس 101 پہ آتے ہیں، یا پھر ہم اس کو سٹارٹ ہی کرتے ہیں 101 سے اور اس کو 313 پہ لے کے جاتے ہیں، یا بعض کو 1150 تک ہم لے کے جاتے ہیں. پھر اس کی اس نور کو، اس روشنی کو، کن فیکون کو ہم پا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ آقا کریم کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہاں پہ محنت جو ہے نا وہ 100 کی بجائے صرف 10 گنا کرنا پڑتی ہے. آپ ان فیوز و برکات کو، ان روشنیوں کو، ان چیزوں کو پا جائیں گے جس کی تلاش میں کوئی بندہ رہتا ہے. کامل فقیری کے لیے، کامل درویشی کے لیے، کن فیکون کے لیے، ہر کام کے لیے عامل کامل. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں عمل کامل بننا. عمل کامل کیسے کہتے ہیں کہ جو نہ ہر باب میں ماسٹر ہو، ایکسپرٹ ہو، نہ اس کو کوئی جادو چھین سکے، نہ اس کو عمل کر سکے، نہ کوئی عمل کر سکے. پھر جب آپ کوئی بندہ روحانی دنیا میں آتا ہے تو جنات اس پہ اٹیک کرتے ہیں، موکلات جنات اس پہ اٹیک کرتے ہیں، شیطانی کفتے اس پہ اٹیک کرتے ہیں. سورہ مزمل کے عمل پہ کوئی اٹیک نہیں. اس کا اورا، اس کی روشنی، اس کا نور اتنا طاقتور ہوتا ہے کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا، اسے دور رہتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی جلال والا کوئی درویش، مکمل درویش کے پورے دنوں کا درویش جو ہم کہتے ہیں، اگر کوئی بننا چاہے تو سورہ مزمل کا عمل کر کے دیکھ لے. جو میری بیٹیاں جو دنیاوی مسائل میں میاں والے سے پریشان ہیں. اور جب آپ کے پاس اصل مسئلہ یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر جو کثافت سے لطافت جب چینج ہوتی ہے، جب نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، تو پاورفل کیوں ہو جاتا ہے؟ پاورفل وہ نور ہے، وہ روشنی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے محبوب سے کہہ دیا کہ میرے محبوب اٹھیے، اور قرآن پاک کو ترتیلا ٹھہر کے پڑھے، آرام سے پڑھے. یہاں پہ یہ بھی سبق ہے. ہم جو طوطے کی طرح، مشین کی طرح ذکر اذکار کرتے ہیں، یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں جب آپ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے تو یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام پیار سے، محبت سے، چاشنی سے، جیسے ہم مصری کی ڈلی کو چوستے ہیں، جب اس طرح آپ ذکر اذکار کرتے ہیں تو آپ کو اس فیض اللہ کی ذات جہاں پر محبوب سے کہتے ہیں محبوب ٹھہر کر پڑھیے. یعنی کہ آپ اگر ہم جلد بازی میں کرتے ہیں، جو رمضان میں ہم شتر میں مہار کی طرح کترے مشین کی طرح ٹھا کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں. ہمیں آرام سے، سکون سے ٹھہر کے پڑھنا ہے تاکہ وہ اس روشنی کے نور کو اپنے اندر جذب کر سکے. جیسے مصری کی ڈلی کو آرام سے چوستے ہیں نا، اس کا لطف آتا ہے. اس طرح جب قرآن پاک سورہ مزملہ پڑھا آرام سے پڑھیں گے تو اس کی بہت ثمرات ہیں. اگر آپ کو موکل چاہتا ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں، جنات چاہتا ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر نور چاہتا ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے، غیر مرئی مخلوق چاہتا ہے وہ حاضر ہے. پھر کائنات کی مخفی قوتیں میں نے ان درویشوں کو جو ملا، ان کو جو کن فیکون تھے، کائنات کی وہ چرندوں پہ ان کی حکومت تھی، پرندوں پہ ان کی حکومت تھی، جانوروں پہ ان کی حکومت تھی، ہواؤں پہ حکومت تھی، سمندر پہ حکومت تھی، پانی پہ حکومت تھی. کائنات کی ہر چیز دیکھ لی
لیتی تھی یہ رب کا دوست آ گیا, یہ رب کا بندہ آ گیا, یہ رب کا محبوب آ گیا. جب رب کا بندہ آ جائے تو پھر ہر چیز اس کو رب کی تخلیق ہے, اس سے پیار کرتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز آپ سے پیار کرے, آپ سے عزت کا, آپ تصویر خلق چاہتے ہیں, تصویر خلق مرجع خلائق بننا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو کام کریں کن فیکون ہو, جس جگہ آپ جائیں آپ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو, آپ کا جلال, آپ کی روشنی, آپ کا روب, آپ کی محبت, آپ کا پیار لوگوں کے دلوں میں ٹھک جائے. کوئی بندہ آپ کے سامنے بڑے سے بڑا آئے, وہ آپ کی تعظیم کرنے پہ مجبور ہو جائے. بڑے سے بڑا سردار, بڑے سے بڑا لیڈر, بڑے سے بڑا سیاسی, بڑے سے بڑا بیوروکریٹ, بڑا کوئی اور جرنیل, فوجی, جج کوئی آپ کے سامنے آئے اور آپ کی عزت کرے, آپ کی رسپیکٹ کرے, تو میرے کہنے پہ ایک دفعہ سورہ مزمل کر کے دیکھیں. آپ ان فیض و برکات کو سمیٹیں گے, آپ ان روشنیوں کو سمیٹیں گے, آپ کے اندر وہ نور, وہ روشنی آ جائے گی کہ آپ ہر کام, اگر عمل کامل ہے تو آپ یہ کریں, اگر آپ کے دنیاوی مسائل آپ یہ کریں, اگر رب کے دوست بننا چاہتے ہیں آپ یہ کریں, اگر آپ کے دنیاوی مسائل میں آپ یہ کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز محشر رب کے عرش عظیم کے نیچے پناہ لیں تو آپ یہ کریں. یعنی کہ اس میں سارے خزانے, ساری برکتیں, سارے فیض و برکات ہیں. لہذا دیکھنے والوں کو میں یہ ریکمینڈ ضرور کروں گا کہ آپ سارے 4-5 میں طریقے بتاؤں گا, آپ نے ان طریقوں کے مطابق اگر کرتے ہیں نا, آپ اس میں فنا ہو جائے. ہم جب ایک دوسرے کو درویش ملتے ہیں نا, کہتے ہیں یار یہ نا سورہ مزمل میں فنا ہو گیا ہے, اس نے فنا کا مقام پا لیا, یعنی کہ اس کا ایک ایک لفظ, ایک ایک نور اس کے وجود کا ایسا بن گیا ہے. اور پھر ایسا درویش وہ کن فیکون ہوتا ہے, پوری ہتھیلی اس کے پاس ہوتی ہے. جب وہ اپنے آپ کو سمیٹتا ہے تو کائنات کا نور سمٹ کے اس کے اندر آ جاتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے تو پوری کائنات ہتھیلی پہ اس کے سامنے ہوتی ہے. یہ پاور, یہ طاقت, یہ عروج, یہ مقام, یہ کتب, یہ ابدال, یہ غوث, یہ سورہ مزمل کے فیض ہے. صرف ایک وظیفے کے بعد اپنے اندر جو آپ تبدیلی محسوس کریں گے, اپنے اندر شانتی محسوس کریں گے, پلیئر محسوس کریں گے, خوشی محسوس کریں گے, اطمینان قلب محسوس کریں گے, آپ کہیں گے ہاں میں نے کچھ کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں وظیفہ کتنا سواد نہیں آیا, وظیفہ کتنا پتہ نہیں چل رہا. سورہ مزمل کریں پھر دیکھیں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وظیفہ کیسے کرتے ہیں اور اس کے فیوز و برکات ثمرات آپ کے اندر کیسے آتے ہیں. اب اس میں آخر طریقہ بتاتا ہوں میں آخر سے کہ سورہ مزمل کو کس طرح آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. ربیع الاول آ گیا, پہلے دن سے 12ویں دن تک, اگر آپ پہلا دن مس ہوتا ہے تو اگلے دنوں سے پورے مہینے جب آپ فری ہوتے ہیں, ٹائم کرتے ہیں, آپ نے 12 دن پورے کرنے ہیں, یا اس میں شروع کرنے کے بعد آپ نے ختم کرنا آپ نے کیا ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ پہلے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے دن اس کو پڑھنا ہے 100 بار. 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, خوشبو لگا کے رات کو بیٹھنا ہے. 100 بار پڑھنا ہے. جب 100 بار پورا پڑھ لیں گے, جب 9 دن ہو جائیں گے, 100 بار ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے. 10واں 11واں 12واں, یعنی کہ پہلے 9 دن آپ نے 100 بار پڑھنا ہے, اول آخر درود پی کو, 10واں 11ویں 12ویں کو 313 بار پڑھنا ہے. 313 بار پڑھنا ہے. یہ وہ اس 313 بار جب پڑھیں گے تو آپ اس کے فیوز و برکات ثمرات سمیٹ لیں گے. ایک تو طریقہ یہ ہوگا. دوسرا طریقہ یہ کہ 12 دن آپ لگاتار 41 بار پڑھ لیں. 2 طریقے. تیسرا طریقہ یہ کہ 12 دن لگاتار آپ اس کو 11 بار پڑھ لیں. چوتھا طریقہ کہ پورا مہینہ 28 دن آپ صبح و شام سورہ مزمل 11 بار پڑھ لیں, 41 بار پڑھ لیں, 21 بار پڑھ لیں. اور تیسری بات ہے, پھر میں یہاں پہ جو کچھ لوگ مسافر ہوتے ہیں کہتے ہیں بڑا عمل کرنا, وہ کریں پھر 3 دن مزہ ان کو آ جائے گا. کوئی سے 3 دن 313 بار سورہ مزمل پڑھیں اور بڑے آرام سے ہو جاتی ہے. یہاں پہ آپ کی یہ بھی سہولت ہے کہ آپ آدھی دن میں پڑھ سکتے ہیں, کم از کم آپ رات کو پڑھیں, کچھ دن میں پڑھ لیں, کچھ رات کو پڑھیں. اور ان دنوں میں آپ نے گوشت نہیں کھانا 3 دنوں میں, باقی دنوں میں آپ کھا سکتے ہیں. 313 بار پڑھیں اور پڑھنے کے بعد نظارہ دیکھیں. اور کچھ لوگ اگر اس کی اور بھی عمل اکبر کرنا چاہتے ہیں, 2 دن پڑھیں 313 بار اور تیسرے دن 1150 دن رات آپ کے پاس ہے. 1150 کریں گے تو آپ اس نور کو, اس روشنی کو, اس کون فیکون کو پا جائیں گے. پھر آپ ہوں گے اور پھر آپ کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہوگا. آپ اس دنیا میں بھی کامیاب, اس دنیا میں کامیاب. تینوں طریقے آپ کو بتا دیے ہیں. پہلے محرم ربیع الاول سے کر کے 12 دن تک کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو جب آپ کو موقع ملتا ہے درمیان میں شروع کر سکتے ہیں. آخر میں شروع آپ نے کرنا, سٹارٹ اینڈ چاہے اینڈ پہ بھی ہو. یہ وہ عمل ہے کہ آپ سارے عملوں سے آزاد ہو جائیں گے. ایک عمل اور آپ بادشاہ ہوں گے, آپ کے دائیں بائیں کوئی نہیں ہوگا. بہت سے آخر میں پھر اسی طرح کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی, ایک ہی مشن ہے, فری مفت فیس بھی علاج کرنا. جو میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہاں پہ میں بریانی بھی فری دیتا ہوں, زردہ بھی فری دیتا ہوں, چائے بھی فری دیتا ہوں, مٹھائی بھی فری دیتا ہوں. کوئی چارجز نہیں, کوئی ہڈن نہیں, کوئی کچھ نہیں. جو میرے پاس آ سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے میرے رش بڑا ہوتا ہے, اب میرے پاسبل ہے میں 400-500 بندے کو مل سکتا ہوں. ان سے ملتا ہوں 27 کے بلاک جوہر ٹاؤن ملتا ہوں اتوار پیر کو. جس نمبر پہ ٹوکن ملتا ہے اسکرین پہ وہ آ رہا ہے. ہفتے بل دن ٹوکن لیں, میرے پاس آ سکتے ہیں. آخر میں اگر آپ کو میری یہ کوشش, یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس کو پسند کیجیے گا. سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں, سبسکرائب کریں, لائک کریں. یہ نور, یہ روشنی دوسروں تک بتائیں تاکہ یہ علم جاری و ساری رہے. اور جو لوگ بنگالی لٹیروں کے پاس آقا کریم جب آئے تھے, پوری دنیا میں شرک و بدعت شیطانی قوتیں تھی, اب بھی شیطانی قوتیں, اس کے خلاف ہم نے اٹیک کرنا ہے, حملہ کرنا ہے اور اس دھرتی کو پاک کرنا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی مشکل ٹائم نہ آئے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.